سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں 10ویں جماعت میں شامل نصاب کتاب درخشاں حصہ دوم کے سے معروضی سوالات لے کر کے آیا ہوں۔ یہ 17واں سبق ہے جس کا نام ہے مناظر فطرت، جو کہ چک بست کا لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کے متعلق معروضی سوالات کو حل کریں۔ آئیے ناظرین اسکرین پر دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ الف پنڈت برج نارائن، بے پنڈت رمیش نارائن، جیم پنڈت دیا نارائن، دال پنڈت موہن نارائن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف پنڈت برج نارائن چک بست۔ دوسرا سوال دیکھیں، چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ الف ہم نوجوان ہیں، بے مناظر فطرت، جیم کھڑا ڈنر، دال انڈیا گیٹ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مناظر فطرت۔ تیسرا سوال ہے، چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ الف 1880، بے 1881، جیم 1882، دال 1901۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم 1882۔ اگلا سوال دیکھیں، چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ الف فیض آباد، بے آگرہ، جیم پٹنہ، آپشن دال دہلی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف فیض آباد۔ اگلا سوال دیکھیں، چک بست کے آباء و اجداد کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ الف لکھنؤ، بے الف آگرہ، بے لکھنؤ، جیم فیض آباد، دال دہلی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے لکھنؤ۔ اگلا سوال دیکھیے، چک بست نے وکالت کا امتحان کب پاس کیا؟ چک بست نے وکالت کا امتحان کب پاس کیا؟ الف 1905، بے 1906، جیم 1907 اور آپشن دال 1908۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال 1908۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ 7واں سوال دیکھیے، چک بست مقدمہ کے سلسلے میں رائے بریلی کب گئے؟ آپشن الف 1920، بے 1925، جیم 1926، آپشن دال 1930۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم 1926۔ ناظرین 1926 میں ہی چک بست لکھنؤ سے کا آپشن یہ 1926 میں ہی کیا بولتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ آگے دیکھیے گا سوال، دیکھیے 8واں سوال ہے، چک بست کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ الف فالج، بے کینسر، جیم بخار، آپشن دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا آپشن الف فالج۔ چک بست کا انتقال کب ہوا؟ الف 1925، بے 1926، جیم 1930، دال 1935۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا بے آپشن 1926۔ چک بست کسی مقدمے کے سلسلے میں 1926 میں ہی رائے بریلی گئے اور واپسی میں جب یہ لکھنؤ کے لیے آ رہے تھے تو اسٹیشن پر رائے بریلی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ 10واں سوال ہے، چک بست کا انتقال کہاں ہوا؟ الف بنارس، بے پٹنہ، جیم رائے بریلی، دال لکھنؤ۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم رائے بریلی۔ چک بست کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں کہ چک بست کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی، ٹھیک۔ ان کے
आबा व अजदाद का ताल्लुक जो था लखनऊ से था और चकबस्त की वफ़ात जो हुई राय बरेली में हुई। खैर अगला सवाल देखें। चकबस्त ने पहली गज़ल कितने बरस की उम्र में कही? अलिफ 7 या 8 साल, बे 9 या 10 साल, जीम 15 और दाल 20। तो चकबस्त के बारे में आता है कि इन्होंने पहली गज़ल जो है 9 साल की उम्र में कही। बारहवां सवाल है, चकबस्त शायरी के किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अलिफ कसीदा, बे गज़ल, जीम नज़्म, दाल मसनवी। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम मसनवी, ऑप्शन जीम नज़्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम नज़्म। तेरहवां सवाल है, नज़्म मनासिर फितरत या मनासिर कुदरत भी इसका नाम है, में किस जगह का जिक्र है? अलिफ कश्मीर, बे देहरादून, जीम मुंबई, दाल देहरी। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा देहरादून। यानी मनासिर फितरत में इन्होंने देहरादून की दिलकशी, वहाँ के मनासिर को चकबस्त ने बयान फरमाया है। 14वां सवाल है, चकबस्त किस तरह के शायर थे? अलिफ रूमानी, बे फितरी, जीम इनकलाबी, दाल इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बे फितरी। यानी चकबस्त एक फितरी शायर हैं जिसका असर नुमाया तौर पर इनके शामिल निसाब नज़्म मनासिर फितरत में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी दिलकशी के साथ देहरादून के मनासिर को बयान फरमाया है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। खुदा हाफिज़।